بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا یحیط بحمدہ حامد، ہر طرح کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کی حمد کو کوئی حمد و ثنا کرنے والا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، اور وہ جل جلالہ جس کی شان عظیم ہے، جس کی سلطانیت اور بادشاہت ساری کائنات پر ہے، ہر طرح کی قدرت اس کائنات پر رکھتا ہے، اس کی حمد و ثنا، بے پناہ حمد و ثنا اس جل جلالہ کی، اور اس جل جلالہ کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تن تنہا ساری کائنات کا مالک، حاکم، مربی اور پالنہار ہے۔ اور اسی طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے سچے بندے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجا طور پر جانتے تھے، پہچانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کتنی زیادہ ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے تھے۔ وہ اپنے قول میں سچے اور انصافور تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑے ہی خاشع، بڑے ہی خشوع و خضوع اور اپنے آپ کو جھکا دینے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بہت ہی تواضع و خاکساری کے ساتھ رہنے والے تھے، بڑے ہی ادب کے ساتھ رہنے والے تھے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اصحاب پر، آل پر، اور ہر اس شخص پر جو قیامت کے دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر پیروی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام کی مضبوط دستے کو تھام لو۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی مضبوط دستے میں سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھنے میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں سے یہ بات ہے کہ انسان اچھا اخلاق والا ہو اور بہترین سے بہترین صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرتا ہو، اور ہر طرح کے مشتبہات اور محرمات سے دور رہتا ہو۔ اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اگر جو کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مؤدب ہے، اور جس کے اندر بھی ادب آ جائے تو سمجھے وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے، لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ فِي الْوَرَى وَزِينَةُ الْمَرْءِ تَمَامُ الْأَدَبِ، کہ کائنات میں، مخلوق میں ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اور انسان کے لیے زینت یہ ہے کہ وہ پورے طور پر باادب بن جائے۔ قد یشرف المرء بآدابہ فینا وإن کان ودیع النسب، کہ ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ جن کا نام و نسب یا جن کا خاندان بہت ہی کمتر ہو، بہت ہی نچلے طبقے کے لوگوں میں سے ہو، لیکن ادب کی وجہ سے وہ انسان پروان چڑھتا ہے، شرف و مرتبہ کو پہنچتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، انسان جب انسان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے تو سامنے والا انسان کتنا زیادہ دوسرے اپنے سامنے والے انسان کو ادب اور توقیر اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ اپنے رب ذوالجلال کی ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں جب سجدہ کرتا ہے تو ادب کے ساتھ اور نگاہیں پست کرتے ہوئے دل کے اندر ادب اور احترام اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بھرے ہوئے اور ہر طرح کی وقار سے سرشار ہو کر کے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہی انبیاء کرام کا سلوک رہا اور نیکوکاروں کا یہی شعار رہا، اور جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر بلندی کو پہنچے انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا۔ اور بہت ہی مہم ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ساتھ مؤدب بنے، اور جن کے ساتھ ادب ہے ان کے ساتھ بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ چند کلمے جو انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے سخت ترین دل بھی، شدید دل بھی، کٹھور دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ غافل نفس،
نفس بھی جو غافل ہے وہ بالکل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو الانبیاء تھے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا مؤمنون، جب اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے نصیحت کی تو کہا ما لکم لا ترجون للہ وقار، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ہماری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وقار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ادب نہیں بچا لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ادب کما حقہ نہیں کرتے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی اللہ کی جو وقار ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس عظمت و شان کو ملحوظ کیوں نہیں رکھتے؟ مومنوں، آج ہم اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنے دل کے اندر اور مومنوں کو اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وقار کو بسائیں اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کرنے کو سکھلائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے دور میں جہاں دنیا میں ہمیں بہت ساری ملہیات، بہت ہی سارے فریب گھیرے ہوا ہے، شہوات اور زینت دنیا ہمیں ڈھانپے ہوا ہے، ایسے عالم میں ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھنا چاہتے ہیں تو ہم ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مؤدب رہیں، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچیں، اور جب انسانوں کے سامنے ہم ہوں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے بارے میں سوچیں۔ غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا اپنے رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام سے راضی ہو گیا اس دین ہونے کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا رسول کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ ایک ایسا وقت آئے گا زمانے میں کہ فتنے، دنیا کے فتنے چٹائی کے طریقے سے اس امت پر اٹھا دی جائے گی، ایک ایک لکڑی کے طریقے سے، یا ایک ایک جو بنتے ہیں اس کو بوتے ہیں، ایک ایک گھاس سے ایک ایک گھاس کر کے بچھا دیا جائے گا چٹائی کے طریقے سے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرَبَهَا، تو جس دل کے اندر یہ پلا دیا گیا اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دل کا سزا کیا ہے کہ وہ ایک بھرے ایک گلاس کے طریقے سے جو گلاس الٹا رکھ دیا جائے، کہ اگر اس کے اندر نصیحت اور دین کی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بات بھی کہی جائے تو اس کے اندر نہیں جاتا، یعنی گلاس کو اگر الٹا رکھ دیا جائے، پانی اس پہ رکھیں گے، پانی اس کے اندر نہیں جائے گا جب تک گلاس کو سیدھا نہ کریں، یعنی دل کے اندر بالکل سیاہی ہو جاتی ہے اور دل الٹ جاتا ہے، اور کسی بھی منکر سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، ہمیشہ لذت نفس کی بات کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اس بات سے پرہیز کریں کہ ہمارے دل کے اندر کی غیرت مر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز سے ممیز کیا ہے کہ ہم دین کے اندر کسی طرح کا خلل محسوس کریں تو ہمارے اندر غیرت جگے، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور ہر طرح کے منکر کو اس کائنات سے مٹانے کی کوشش ہو۔ اسی لیے تو ہم خیر امت کہلائے ہیں کہ ہمارا کام بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، اور سب سے اچھے ادب کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر و سپاس بجا لانے والا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس فضل اور نعمت پر تواضع اور خاکساری کرنے والا ہو، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا وہ ناشکری ہو۔ مسلمانوں، ایمان والا ہونا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، پھر اس کے بعد اسلام کے قوانین کو اگر آپ عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں۔ رب ذوالجلال آپ دیکھیں، رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بقول زبانی یہ کہا قرآن مجید کے اندر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی اور بہت سارے چیزوں پر قبضہ اور قدرت عطا کیا، بادشاہت عطا کی، تو کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے پروردگار ہمیں تو توفیق عطا فرما، ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ تیری شکر گزاری کریں تیری نعمت کا، التی انعمت علی وعلی والدی،
جس کی نعمت تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کیا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تیری اس نعمت اور فضل کے پاداش میں، اس نعمت کے عوض میں اے اللہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جا، اور تو اپنے رحم و کرم سے تو ہمیں نیک بندوں میں داخل کر. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت، اور وہ رسالت جو امام الانبیاء کی رسالت تھی اور خاتم الانبیاء کی رسالت تھی، یعنی اس کے بعد کوئی رسالت آنے والا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اور دنوں کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں میں سوجن تک آ جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر گناہ معاف نہ کر دی ہیں؟ آپ کو اتنا زیادہ عبادت میں پریشان ہونے اور تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرائض ادا کر دیں کافی ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نوافل اور سنن کا اہتمام کرنا فرض کے علاوہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، زیادہ سے زیادہ مساجد کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان شکر گزار بندہ ہے. اور میرے بھائیوں، جب جب ہمارے اور آپ کے اوپر نعمتیں نئی نئی آتی ہیں، اس وقت ہمارے اوپر یہ بات واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ جبکہ تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تم نے ہماری شکر گزاری کی لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں، تمہاری صحت میں، تمہاری آل و اولاد میں، تمہاری نیکیوں میں، تمہاری تمام طرح کی چیزوں میں ہم ذاتی پیدا کریں گے. اور سن لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تو نے میری نعمتوں کا انکار کیا، میری نعمتوں کی ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری واجب ہے مسلمان کے لیے، ورنہ ان کے عذاب میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں اس سے بچائے. اللہ کے بندو، آپ قرآن مجید کے اس قول کو یاد کریں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وقار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں دیکھتا؟ کیا تمہیں نہیں دیکھتا جہاں کہیں بھی ہوتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، آپ اپنے حجم کو دیکھیں کہ آپ کے حجم کے مقابلے میں یہ زمین کتنی بڑی ہے. اور یہ زمین، جو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مٹھی میں ہوگا قیامت کے دن، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک این الجبار، میں ہی ملک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، آج کسی کی بادشاہ نہیں. وہ لوگ جو ملک کے اندر، دنیا کے اندر جبروتیت پھیلا رکھا تھا، اپنی سلطانیت میں مغرور ہو کر کے جبر و اکراہ اور ظلم کرتا تھا، این المتکبرون، وہ سرکش اور متکبر اور مغرور لوگ کہاں ہیں؟ اے مومنو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم سکھلائی، اور اس سکھلانے کی وجہ سے سب کا دل نرم پڑ گیا، اور اتنا نرم پڑ گیا کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ اشغبار رہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور وہ جب بھی کوئی تھوڑی سی بھی غلطی کرتے تھے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا عرضت علی الجنۃ والنار فلم ارى اليوم في الخير والشر، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر کے کہا کہ ہمارے سامنے جنت پیش کی گئی اور جہنم بھی پیش کی گئی. اس دن میں نے شر اور اچھائی کے اتنی تعداد میں نہیں دیکھا جتنا دن میں نے دیکھا تھا، یعنی جتنی شر اور برائی میں نے دیکھا تھا. اور اگر تم جان لو، یعنی خیر کو مجھے دکھایا گیا اور برائی کو، تو برائی کا پلہ بہت زیادہ مجھے بھاری لگا. اگر وہ چیز میں نے جو دیکھی ہے اور جو کچھ جانا ہے، اے میرے صحابہ کرام، اگر تم جان لو
لبکیتم کثیرا، تو تم بہت زیادہ رو گے، ولضحکتم قلیلا، اور بہت زیادہ ہنسو گے. یعنی دنیا کے اندر تم بہت مگن ہو، ہنس رہے ہو، کھیل رہے ہو، لیکن جو چیز مجھے دکھائی گئی ہے جہنم کی اور جنت کی چیزیں، تو تمہیں اتنا خوف لاحق ہوگا کہ ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہر شخص کو اس بات کا خوف ہوگا اور ڈر ہوگا کہ کون ہم میں سے بچ سکتا ہے اس نار سے. معزز سامعین کرام، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے قیامت کی تیاری کریں، اپنے آخرت کی تیاری کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنے رب کے اعتبار سے راضی ہیں اور دین اسلام سے راضی ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں. یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ وہ جانتے تھے، مومن تھے، لیکن اس لیے تاکہ جو قوانین اسلامیہ ہیں، جس کا تعلق، جس شریعت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صرف اسی سے جڑے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر دکھ، مصیبت، مالداری، غریبی، ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اللہ نے کہا ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. یعنی ہمیں کیا ملنا، آپ کو کیا ملنا، اس کا اندازہ اللہ نے کر رکھا ہے، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے. معزز سامعین کرام، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر وقار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس بات کے اندر غور و تدبر کرتا ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں کس طریقے سے ہم جب جنین تھے، بچے تھے، تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروٹ بدلا اور پروان چڑھائی، ہم جوان ہوئے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معصیت کرنے سے شرماتا ہے اور توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے اور یہ جانتا ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون. یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں اور جانتا ہے جسے ہم ظاہر کرتے ہیں. اور وہ مسلم اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کا بھی ادراک کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو تضرع اور خاکساری کے ساتھ اور گر گرا کر کے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے ہوئے کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، یہ بندہ اسی وقت یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب والا ہے، بہت ہی مضبوط پکڑ والا ہے اور وہ بہت ہی جلدی حساب لینے والا ہے. اور وہی بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی معصیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سخت ہمارے اوپر وارد ہو سکتی ہے. تو کہتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. وہ یاد کرتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطیف و خبیر ہے اور لطف و کرم کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، تو دوسری طرف وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ جب اس گاؤں کے لوگوں نے ظلم کیا تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا. یعنی جب ہم سے ظلم ہوگا تو اللہ ممکن ہے مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور سخت دونوں پہلو کو انسان اور وہ بندہ مومن جانتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور یہ بات اس بات کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ بدنصیبی آ جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اچھے اچھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فسق و فجور میں واقع کر دیتا ہے اور پھر ایسے فاسق و فاجر کو پورے طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اسے ملیہ میٹ کر دیتا ہے. مسلمانوں حقیقت میں ہماری حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حق ہم ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا جو وقار ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہوتا. اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وقار، اب ہمارے دل کے اندر ان کا ادب پورے طور پر بیٹھ جائے تو جیسی اذان کے لیے نماز کے لیے اذان ہو ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوف میں مبتلا ہو جائیں. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں جو شخص بغیر عذر کے اللہ کے لیے آواز پکاری جائے اور وہ اذان کا آواز نہ دے اور نماز کے لیے حاضر نہ ہو بغیر کسی عذر کے. معزز سامعین کرام، آج اگر ہمیں یہ نمازیں بھاری پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب اور اس کا وقار نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور یاد کریں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو لے کر چلتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں وقار نہیں رکھتے، ادب نہیں رکھتے،
وہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے اپنی خامیاں چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتے ہیں، یعنی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں یاد کرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ سوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کا علم، وہ جاگتا ہے تب بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر محیط ہے، اس کو گھیرے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہماری نگاہوں میں اور ہمارے دلوں میں کہ ہم ایسے چینلوں کو دیکھتے ہیں جس کے اندر اباحیات، جس کے اندر فحش اور جس کے اندر ننگی تصویریں اور ویڈیوز مشتمل ہوتی ہے۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت؟ ہمارے اندر وہ شرم و حیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اپنے علم اور اپنے قدرت کے اعتبار سے، اور اس کا وجود عرش پر ہے، وہ اپنے وجود سے ساتوں آسمان پر ہے، کیونکہ ان کا وجود ان تمام کائنات سے بڑا ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ نہیں سما سکتے، لیکن ان کا علم، ان کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر اگر اخلاص ہو جائے، صبر اور بھروسہ ہو جائے، تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو اپنی عظمت اور محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے دل کے اندر تیرا خوف سرشار ہو۔ اے اللہ، ہمیں تو جانتا ہے تو حی قیوم ہے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے دل کو سلیم اور سیدھا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو تو تقوی عطا کر اور ہمارے نفس کو تو پاک کر۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہمارے تمام عمراء اور حکمات کے احوال کو درست کر دے۔ اے اللہ، ان کے امور کو تو صحیح سالم پورا کر اور انہیں توفیق دے کہ ہماری خیر جس میں ہے اس کے مطابق وہ ہم پر حکومت کرے۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو قائدین ہیں، اے اللہ تو اس بات کی توفیق دے جس میں ہم تمام امت کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ آمین و صلی اللہ علی خیر خلق محمد، والسلام علیکم۔